حضرت عمر کی شہادت کے بعد جب حضرت علی جنازے پر پہنچے تو ایسا لمحہ پیش آیا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہاں حضرت علی نے وہ الفاظ کہہ دیے جنہیں سن کر صحابہ بھی رونے لگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا سلسلہ اس دن سے شروع ہوتا ہے جب عرب اپنی پرانی روایات میں گم، بتوں کی پوجا میں مبتلا اور جاہلیت کی گھٹاؤں میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایسے زمانے میں قریش کے معزز خاندان بنی عدی میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جو بعد میں دنیا کو عدل کا وہ نظام دینے والا تھا جس کی مثال پوری تاریخ میں نہیں ملتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بچپن ہی سے بہادر، مضبوط اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھنے والے تھے۔ وہ گھوڑ سواری میں آگے، نیزہ بازی میں ماہر اور اپنے قبیلے کے نوجوان میں سب سے زیادہ باوقار تصور کیے جاتے تھے۔ اسلام سے پہلے بھی وہ اپنے معاملے میں سخت، سچ کے معاملے میں بے لچک اور غلط بات پر فوراً رد کرنے والے تھے۔ ان کی طبیعت میں ایک وقار، ایک سختی اور ایک رعب تھا، مگر یہ سختی بعد میں اسلام کی ضرورت ثابت ہوئی، کیونکہ یہی سخت مزاج جب ایمان کی روشنی میں نرم ہوا تو دنیا نے ایسا حکمران دیکھا جس کا مقصد صرف اللہ کی خوشنودی اور امت کی بھلائی تھی۔ اسلام میں داخل ہونے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دین حق کے سخت مخالف تھے، مگر وہ مخالفت کسی ذاتی عناد کی وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے تھی کہ انہیں لگتا تھا کہ اسلام قریش کی پرانی روایتوں کو بدل دے گا۔ لیکن جب ایک دن ان کے دل پر اللہ نے روشنی ڈالی اور انہوں نے سورۃ طٰہٰ کی آیات سنی تو وہ سخت دل جو کبھی کسی کے سامنے جھکا نہیں تھا فوراً اللہ کے سامنے جھک گیا۔ اسلام قبول کرتے ہی ان کا پورا وجود بدل گیا۔ وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کل تک مسلمانوں پر ظلم کرنے والوں میں شامل تھے، وہی عمر رضی اللہ تعالی عنہ آج اسلام کے سب سے بڑے محافظ بن گئے۔ انہوں نے کھلے الفاظ میں اعلان کیا کہ آج سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کرے عمر اسی کے مقابل کھڑا ہوگا۔ ان کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو نئی ہمت، نئی طاقت اور نئی امید ملی۔ مکہ کی گلیوں میں پہلی مرتبہ مسلمانوں نے جماعت کی صورت میں نماز پڑھی تو اس کے محافظ اور پیش رو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ہجرت کے بعد مدینہ کی اسلامی ریاست مضبوط ہونے لگی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریبی اصحاب میں شمار ہونے لگے۔ وہ مشورے میں ہمیشہ سوچ سمجھ کر رائے دیتے، دین کے معاملے میں سخت اور حق کے بارے میں کبھی بھی سمجھوتا نہ کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد امت پر ایک بہت بڑا امتحان آیا، مگر اس نازک وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بصیرت کام آئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اپنے ہمراز، اپنے مددگار اور اپنے مشیر خاص کے طور پر رکھا۔ خلافت ابوبکر کے دوران بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امت کے بڑے فیصلوں میں مرکزی کردار ادا کرتے رہے۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت قریب ہوا تو انہوں نے امت کی بھلائی دیکھتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کا آغاز اسلامی تاریخ کے سنہری دور کا آغاز تھا، اور وہی عمر تھے جنہیں کبھی سخت مزاج کہا جاتا تھا، مگر اب یہی سختی ظلم کے خلاف تلوار بن چکی تھی۔
یہی مزاج عدل کا نشان بن گیا تھا۔ ان کے دور میں اسلامی ریاست تیزی سے پھیلی۔ عراق، ایران، شام، مصر اور بے شمار علاقے اسلامی سلطنت کا حصہ بنے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی سلطنت کے حکمران ہونے کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں کبھی کوئی شاہانہ انداز نہ آیا۔ وہ راتوں کو چوروں کی طرح نکل کر لوگوں کا حال پوچھتے، کبھی بھوکے بچوں کے پاس پہنچ جاتے، کبھی کسی بیوہ کے گھر جا کر آٹا گون دیتے، کبھی کسی مسکین کے گھر لکڑیاں اٹھا کر لے جاتے۔ لوگ انہیں نہیں پہچانتے تھے مگر وہ اپنے رب کی رضا تلاش کرتے رہتے تھے۔ ان کی حکومت کا نظام دنیا کا بہترین نظام سمجھا جاتا تھا۔ انہوں نے عدل کو بنیاد بنایا، قاضی مقرر کیے، بیت المال کا نظام مضبوط کیا، فوج کا انتظام، سرکاری تنخواہیں، شہری حقوق، زمینوں کی تقسیم، ہر چیز میں ایسا انصاف قائم کیا کہ آج بھی دنیا انہیں سب سے بہترین حکمرانوں میں شمار کرتی ہے۔ ان کی شان ہی کچھ اور تھی، اور جب کوئی شخص ان کے سامنے آتا تو انہیں نہ بادشاہ کا رعب ہوتا نہ خلیفہ کا غرور، صرف ایک سچے مسلمان کی نورانی شخصیت نظر آتی۔ اب حضرت علی کی شخصیت بھی اسلام میں بے مثال ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی، بچپن سے آپ کے ساتھ پروان چڑھنے والے، علم، شجاعت اور حکمت کے پہاڑ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت کا یہ عالم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دروازہ علم قرار دیا۔ وہ نہ صرف بہادر تھے بلکہ بے حد سمجھدار، نرم دل، بردبار اور دین کی گہری سمجھ رکھنے والے تھے۔ بدر سے لے کر خیبر تک ہر مارکے میں ان کی تلوار اسلام کے دشمنوں پر بجلی کی طرح گری، لیکن ان کی شخصیت کا حسن صرف جنگ تک محدود نہیں تھا۔ وہ فقہ، علم قرآن، حکمت، فیصلوں اور کردار کے اعتبار سے بھی بے مثال تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر کے تعلقات بہت محبت بھرے، احترام پر مبنی اور مضبوط تھے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں کی طبیعتوں میں فرق تھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہی فرق دونوں کی دوستی اور تعلق کو اور مضبوط بناتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ حضرت علی سے مشورہ لیتے، ان کے فہم دین پر بھی بھروسہ کرتے اور کہتے اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت عمر کی شجاعت، قوت فیصلہ، عدل اور خدمات کے متعارف تھے۔ وہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ عمر کے جیسا حکمران کوئی نہیں، اور اسلام کو جو عزت عمر نے دی ہے وہ کوئی نہ دے سکتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، آخر وہ دن آیا جب امت کے لیے امتحان کا وقت قریب تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ دعا کرتے تھے، یا اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما، اور یہ شہادت مدینے میں ہو۔ یہ دعا بظاہر ناممکن لگتی تھی کیونکہ مدینہ حفاظت والا شہر تھا، دشمنوں کا حملہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا تھا، مگر اللہ کے فیصلے بے مثال ہوتے ہیں۔ ایک صبح حضرت عمر فجر کی نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوئے۔ جب سب لوگ صفوں میں کھڑے تھے، کچھ لمحوں بعد ایک مجوسی غلام ابو لؤلؤ فیروز ان کے پاس پہنچا اور کمینگی کے ساتھ زہر آلود خنجر سے ان کے پیٹ میں وار کر دیا۔ خنجر کے وار اتنے شدید تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گر پڑے۔ لوگوں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی مگر وہ خودکشی کر کے مر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر لے جایا گیا، خون بہہ رہا تھا، طبیعت نڈھال ہو چکی تھی۔ جب لوگوں نے انہیں پانی پلانے کی کوشش کی تو پانی زخم سے باہر آنے لگا، جس سے معلوم ہوا کہ اب زندگی کا وقت پورا ہونے والا ہے۔ اسی حالت میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی فکر امت تھی۔
انہوں نے فرمایا اگر میری وجہ سے کسی پر ظلم ہوا ہو تو اس کا بدلہ لے لیا جائے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی وصیت کی کہ ان کے کفن کے لیے زیادہ خرچ نہ کیا جائے اور بیت المال سے کسی قسم کا حق نہ لیا جائے۔ ان کے چہرے پر عجیب نور تھا، جیسے کہ کوئی اللہ سے ملاقات کی تیاری کر رہا ہو۔ کچھ ہی وقت بعد ان کی روح پرواز کر گئی اور پوری امت سوگ میں ڈوب گئی۔ مدینہ کی گلیوں میں رونے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ ہر شخص یہی کہہ رہا تھا کہ آج اسلام کا ستون ٹوٹ گیا، آج امت یتیم ہو گئی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر ملی تو وہ بہت رنجیدہ ہوئے۔ وہ فوراً جنازے کے لیے آئے۔ جنازہ رکھا ہوا تھا، لوگ خاموش کھڑے تھے، فضا میں غم اور دکھ کی کیفیت تھی۔ حضرت علی آگے بڑھے، جنازے کے قریب کھڑے ہوئے اور لمبے وقت تک خاموش رہے، جیسے کہ ان کے دل میں سینکڑوں یادیں تازہ ہو رہی ہوں۔ پھر انہوں نے لرزتی آواز میں وہ الفاظ ادا کیے جنہیں سن کر وہاں موجود ہر آنکھ نم ہو گئی۔ انہوں نے فرمایا اے عمر، تم پر اللہ کی رحمت ہو، تم میں وہ صفات تھی جو کسی اور میں نہیں دیکھی۔ تم حق کے معاملے میں سخت، دین میں غیرت مند اور اپنے رب کے لیے سچے تھے۔ اللہ کی قسم، میں نے تم جیسے شخص کو نہیں دیکھا۔ تم نے اسلام کو عزت دی، کافروں کی کمر توڑ دی اور تمہاری وفات سے اسلام میں ایسا سوراخ ہو گیا جسے قیامت تک کوئی پورا نہیں کر سکے گا۔ یہ جملے تاریخ میں محفوظ ہیں اور یہ اس بات کا ثبوت ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کتنی محبت، احترام اور سچائی تھی۔ دونوں عظیم شخصیات تھیں، دونوں اسلام کے ستون تھے اور انہی دو ہستیوں نے امت کے لیے وہ مثالیں چھوڑ دیں جو آج بھی ہمارے لیے چراغ راہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ جب زمین میں اتارا گیا تو ایسا لگا جیسے کہ عدل کا ایک باب بند ہو گیا ہو، مگر ساتھ ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ان الفاظ نے ثابت کر دیا کہ عمر کی شخصیت ہمیشہ تاریخ میں زندہ رہے گی۔ اے اللہ، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عدل، ان کی جرت، ان کی دیانت اور ان کے خوف خدا جیسا کردار عطا فرما۔ یا رب، ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی حکمت، علم، بردباری اور پاکیزہ نیت کا حصہ عطا کر دے۔ اے رب کریم، ہمارے دلوں کو ان عظیم صحابہ کی محبت سے بھر دے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں بھی وہ ایمان، وہ سچائی، وہ عاجزی اور وہ اخلاص عطا فرما جو تیرے محبوب بندوں میں تھا۔ یا اللہ، ہماری لغزشوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو تقوی کی روشنی سے منور فرما، اور ہمیں بھی اپنے دین کے سچے خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ یا رب، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام صحابہ اکرام پر اپنی بے پایاں رحمتیں نازل فرما، اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی رضا کے راستے پر رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔